بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سائنس آف گاڈ۔ سائنس آف گاڈ کا مطلب ہے ریزن بیسڈ آئیڈیالوجی آف گاڈ۔ دیکھیے پچھلی ہسٹری انسان کی جو سائنس کے ایڈونٹ سے پہلے کی ہے وہ سب کے سب ٹریڈیشن پر بیس کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو کانسیپٹ تھا وہ تھا بلیف ان گاڈ کا، یعنی خدا میں عقیدہ رکھنا۔ لیکن سائنس کا جب زمانہ آیا تو انسان ہر چیز کو ریزن سے دیکھنے لگا، ہر چیز ریزن بیسڈ ہو گئی۔ اب ضرورت تھی کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے، جو اس سے پہلے ایک ٹریڈیشنل بلیف کے طور پر انسان کے اندر پایا جاتا تھا، اس کو ریزن بیسڈ کانسیپٹ بنایا جائے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں سائنس آف گاڈ۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی سائنس بنی، یعنی سائیکالوجی سے لے کر اسٹرانومی تک نیومرس سبجیکٹ ہیں جن کا سائنس کے ٹرم میں ڈیولپمنٹ ہوا۔ مگر عجیب بات ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ کا ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ اگرچہ گاڈ کا سبجیکٹ ہمیشہ انسان کے درمیان رہا ہے، اس کا چرچا، لیکن سائنس ڈیولپ نہیں کر سکی جہاں تک میں جانتا ہوں۔ سب سے پہلے فلاسفرس سامنے آئے۔ فلاسفرس نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گاڈ کو اپنا سبجیکٹ بنایا، یعنی گاڈ کو ریشنل وے میں سمجھنا۔ لیکن فلاسفرس اس میں فیل ہو گئے کیونکہ ان کا جو فریم ورک تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا، بہت لمیٹڈ تھا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ وہ کوئی آئیڈیالوجی آف گاڈ نہ دے سکے صحیح معنوں میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کئی فلاسفرس کے نام لیے جاتے ہیں اس سلسلے میں، جیسے برکلے یا کانٹ یا ہیگل۔ ان لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے گاڈ کا کانسیپٹ دیا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہوں نے ایک فلسافیکل تھیالوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ فلسافیکل تھیالوجی یعنی ایک ہے ریلیجس تھیالوجی، تو انہوں نے، ان فلاسفرس نے ایک فلسافیکل تھیالوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے نزدیک فیل ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ تقریباً سبھی فلاسفرس نے جو ویژولائز کیا گاڈ کا، وہ اسپرٹ کے سینس میں، جس کو ہیگل نے کہا تھا ورلڈ اسپرٹ، کسی نے کہا ورلڈ آئیڈیا، یعنی امپرسنل گاڈ۔ فلسافیکل گاڈ جو ہے وہ امپرسنل گاڈ ہے، تو اس کو وہ
کوئی کہتا ہے کہ ورلڈ آئیڈیا، ورلڈ اسپرٹ، جس کو میں نے کہا کہ فلسافیکل تھیالوجی، اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے آئیڈیالزم. آئیڈیالزم جو ہے وہ فلسافیکل تھیالوجی کا دوسرا نام ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ ایسا خدا کس کام کا جو امپرسنل گاڈ ہو، مطلب جس کی کوئی پرسنالٹی نہ ہو، جس سے ہم کنٹیکٹ نہ کر سکیں، جو ہماری بات کو سنتا نہ ہو، جو ہم کو دیکھتا نہ ہو. تو ایسا گاڈ جو ہے ایک امیجنری گاڈ ہے، جو ہماری زندگی میں اس کا کوئی پرپز نہیں. تو یہ تھا فلسافیکل تھیالوجی کا آخری انجام، جو کہ فیل ہو گئے. اس میں بہت بکس لکھی گئی ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان بکس کو پڑھ کر کے آپ صرف کنفیوژن پائیں گے، کنفیوژن. کوئی یقین، کوئی کنوکشن آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد دوسرا جو گروہ ہے، دوسرا جو گروپ ہے، وہ ہے متکلمین کا، یعنی مسلم پیریڈ میں. مسلم پیریڈ میں ایک علم بنا جس کو کہتے تھے علم کلام. علم کلام کیا تھا؟ وہ تھا ریلیجس تھیالوجی، یعنی مذہبی عقیدے کی روشنی میں ایک تھیالوجی یا سائنس آف گاڈ ڈیولپ کرنا. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں یہ لوگ بھی فیل ہو گئے. کیوں؟ ان متکلمین کے پاس جو زیادہ تر عباسد پیریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی فریم ورک نہیں تھا. ان کا جو فریم ورک تھا وہ گریک لاجک سے بنا تھا. سائنٹیفک لاجک انہیں ملی نہیں تھی ابھی تک. سائنٹیفک لاجک نے پہلی بار وہ فریم ورک دیا ہے جس سے ہم سائنس آف گاڈ کو ڈیولپ کر سکیں. اس سے پہلے جو نالج تھی مسلم متکلمین کے پاس، جو کہ ایک تھیالوجی ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، تو وہاں بھی سوائے بحث کے، سوائے کنفیوژن کے اور کچھ آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ جب فریم ورک ہی آپ کے پاس نہ ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے کوئی سائنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے، فرض کی ایک شخص، لیکن اس کے پاس بلڈنگ کے نام سے جو کانسیپٹ ہے وہ صرف ہٹ کا ہے، HUT ہٹ. وہ صرف ہٹ کو جانتا ہے. وہ ماڈرن کانسیپٹ جو بلڈنگ کا ہے وہ نہیں جانتا. اس نے نہ کبھی راشٹرپتی بھون کو دیکھا، نہ کبھی تاج محل کو دیکھا. وہ جانتا ہی نہیں کہ ایک پلانٹ سٹی زمانے میں کیا ہوتا ہے. وہ جھگی جھوپڑی میں پیدا ہوا، جھگی جھوپڑی میں رہا، اسی میں اس نے ہٹ سے کانسیپٹ اپنا بنایا بلڈنگ کا. تو وہ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے کوئی آرکیٹیکچر، ماڈرن آرکیٹیکچر؟ تو میں یہ کہوں گا کہ مسلم متکلمین جو تھے وہ بہت ہی مخلصانہ، سنسیئرلی انہوں نے ایفرٹ کیا، لیکن ان کے پاس فریم ورک نہیں تھا. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ صرف گریک لاجک سے ملا ہوا فریم ورک تھا بس. سائنس کے زمانہ ان کو نہیں ملا تو سائنٹیفک فریم ورک ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ بھی فیل ہو گئے. تو فلاسفرز بھی فیل ہوئے اور متکلمین یعنی مسلم تھیولوجین بھی فیل ہوئے. اب آتا ہے زمانہ سائنس کا. سائنس نے پہلی بار وہ فریم ورک دیا جس سے ہم ٹرو سینس میں سائنس آف گاڈ ڈیولپ کر سکیں. جس طرح سے ہم نے سائنسز ڈیولپ کی، بایولوجی کی سائنس، جیولوجی کی سائنس، ایسٹرانومی کی سائنس، کیمسٹری، فزکس، ساری سائنسز ہم نے ڈیولپ کی.
اور اس پر لائبریری کتابیں سے بھر گئی. اسی طرح سے یہ پہلی بار ہسٹری میں یہ بات پاسبل ہوئی کہ ایک صحیح معنوں میں ایک فریم ورک ہمارے پاس ہو جس سے ہم ریلیجن بیسڈ آئیڈیالوجی آف گاڈ ڈیولپ کر سکیں، جس کو میں سائنس آف گاڈ کہتا ہوں. لیکن یہاں بھی پکچر بہت زیادہ ہوپ فل نہیں. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق اس پوری پیریڈ میں 20th سینچری میں 2 آدمی مجھے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے اٹمپٹ کے درجے میں کوشش کی. یعنی انہوں نے یہ لفظ تو نہیں بولا جو میں بول رہا ہوں ان سائنس آف گاڈ، لیکن یہی کام انہوں نے کرنا چاہا. یہ نام تو کسی نے استعمال نہیں کیا، یہ میں ہی استعمال کر رہا ہوں. یہ نام یہ آپ ڈکشنری میں نہیں ملے گا، کسی بک میں نہیں ملے گا، سائنس آف گاڈ کا ورڈ. نہ ان لوگوں نے اس کو یوز کیا. ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹیکنیکل زبان جانتے ہیں اس پہ اعتراض بھی کریں کہ صاحب سائنس آف گاڈ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں ایسے آبجیکشن کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دیتا. تو خیر، وہ 2 آدمی کون ہیں جنہوں نے سائنٹیفک ایج میں سائنس آف گاڈ کو ڈیولپ کرنا چاہا؟ ایک ہے جس کا نام ہے سر جیمز جین، دوسرا نام ہے ڈاکٹر عبدالسلام. سر جیمز جین جو ہے برٹش سائنسٹسٹ تھا. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1946 میں. 1946 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، سر جیمز جین. دوسرا نام ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا، جو پنجاب کے ایریا سے تعلق رکھتے تھے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1992 میں. یہ 2 آدمی ایسے مجھے دکھائی دیتے ہیں اس پورا 20th سینچری میں جنہوں نے جو کمپیٹنٹ تھے، واقعی وہ کمپیٹنٹ تھے. یعنی سائنس ہی ان کا سبجیکٹ تھا، سائنس میں ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، سائنس میں انہوں نے ریسرچ کیا تھا. تو وہ پوری طرح یعنی سائنس کا جہاں تعلق ہے وہ پوری طرح کمپیٹنٹ تھے اس بات کے کہ ایک سائنس آف گاڈ ڈیولپ کریں، لیکن وہ بھی فیل ہو گئے. کس طرح؟ دیکھیے، سر جیمز جین جو تھے وہ کرسچن تھے، چرچ گوئر تھے. وہ بائبل پڑھتے تھے. وہ اگرچہ وہ سائنٹسٹ تھے، اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ چرچ گوئرس میں تھے. تو سائنس آف گاڈ انہوں نے ڈیولپ کرنا چاہا. ان کی اس بارے میں کچھ کتابیں ہیں جیسے کہ دا مسٹیریس یونیورس، دا مسٹیریس یونیورس، اور بھی کتاب ہے. لیکن وہ فیل کیوں ہوئے؟ ان کا کرسچین بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ان کے لیے ہیلپ فل نہیں تھا اس معاملے میں. کیونکہ کرسچینٹی میں یعنی پریزنٹ کرسچینٹی جو ہے وہ گاڈ کا کانسیپٹ ان کے یہاں کلیئر ہی نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کا بیس کرتا ہے ٹرینٹی پر، یعنی 1 in 3 3 in 1. تو یہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتا کیا چیز ہے یہ. ٹرینٹی کا مطلب ہوتا ہے 3 in 1 1 in 3. نہ وہ ایک گاڈ کہتے نہ 3 گاڈ کہتے. ایک انوکھا انہوں نے بنا رکھا ہے ٹرینٹی کا عقیدہ. تو ٹرینٹی کو لے کر کوئی آدمی سائنس آف گاڈ ڈیولپ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے وہ اس میں فیل ہو گئے. گویا کہ ان کے پاس جو فریم ورک تھا ہاف اچھا تھا، ہاف صحیح تھا، ہاف صحیح نہیں تھا. یعنی سائنس کا فریم ورک تھا ان کے پاس، لیکن ریلیجن کے سائڈ سے ان کے پاس جو فریم ورک تھا وہ ڈیفیکٹو تھا. ڈیفیکٹو یعنی کرسچینٹی سے لیا تھا انہوں نے، اس وجہ سے وہ فیل ہو گئے.
دوسرا نام جو میں نے لیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام، وہ ایک مسلم تھے، پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نوبل پرائز بھی بنے، اور وہ بلا شبہ میں دیکھ وہ آدمی کمپیٹنٹ تھا اس کام کے لیے، کیونکہ ایک طرف تو سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ان کے پاس تھا، پوری طرح ان کی ٹریننگ ہوئی تھی سائنس میں، اور ساتھ ساتھ وہ مسلم تھے، قرآن اور اسلامک لٹریچر کو پڑھا تھا انہوں نے، اپنے آپ کو وہ جانتے بھی تھے وہ، اور یہ کام انہوں نے کرنا چاہا۔ یہ ایک بہت ہی ٹریجک ایونٹ ہے ان کی لائف کا۔ وہ تھے اٹلی میں ایک بڑا ادارہ تھا، اس میں وہ ڈائریکٹر تھے، بہت اچھی ان کی سیلری تھی، بہت اچھا ان کا سب کچھ تھا وہاں پر، لیکن ان کے دل میں یہ شوق ہوا کہ وہی کام کرنے کا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ نام یہ نہیں لیا انہوں نے جو میں لے رہا ہوں، سائنس آف گاڈ، لیکن مقصد وہی تھا۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کو انہوں نے آفر کیا کہ میں یہ سب چھوڑ کر کے یہاں کا جو میرا بہت بڑا عہدہ ہے پاکستان میں آنا چاہتا ہوں، وہاں پر میں ایک سائنٹیفک ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں گا سائنس ایجوکیشن کے لیے، تاکہ نوجوانوں کو میں ٹرین کروں سائنس میں، اور خاص طور پہ اس پہلو سے کہ مسلم نوجوان سائنس کو گہرائی کے ساتھ جانیں، اور پھر آج کے انسان کو جو کہ سائنٹیفک ٹرم میں سمجھنا چاہتا ہے گاڈ کو، ریلیجن کو، اس کو بتا سکیں۔ یہ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا۔ اس جذبے کے تحت انہوں نے یورپ کا ایک بڑا عہدہ چھوڑ کر کے چاہا کہ پاکستان میں آئیں اور نئے سرے سے ایک کام کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے کوئی سیلری جو بھی آپ دے دیں وہی کافی ہے، مجھے کوئی آپ کی طرف میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو پرمٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہیں، وہ ہمارے لڑکوں کو خراب کر دیں گے۔ یہ بلا شبہ ایک ایبسرڈ بات تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا باپ ضرور تھا قادیانی، ڈاکٹر عبدالسلام تو صرف ایک سائنٹسٹ تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کے باپ تھے قادیانی، لیکن بیٹا جو ہے وہ قادیانی نہیں تھا، وہ صرف ایک سائنٹسٹ تھا، بس، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے جانا کہ سائنٹسٹ جو ٹرو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ صرف سائنٹسٹ ہوتا ہے، بس۔ تو بہرحال انہوں نے چاہا کہ وہ میرے لفظوں میں سائنس آف گاڈ کو ڈیولپ کریں اور اپنی زندگی اسی پہ ڈیڈیکیٹ کر دیں، بلکہ ایک جنریشن بنائیں، جنریشن جو ان کے بعد کام کرتی رہے، ایک ٹیم۔ لیکن جو نیرو مائنڈنس ہے ہمارے مسلم لوگوں میں، جو کٹر پن ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس ایکسٹریمزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی کرٹیکل سفر کیا تھا مکے سے مدینہ کا مائیگریشن کے وقت، آپ جانتے ہیں گائیڈ کس کو بنایا تھا؟ ایک مشرک کو، عبداللہ ابن ارقط۔ عبداللہ ارقط کو آپ کی گائیڈنس میں آپ 300 میل کا سفر کیا، جس میں کہ ہر وقت جان کا خطرہ تھا، اور بہت سے قصے بتا سکتا ہوں میں۔ تو بہرحال یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تھا کٹر پن، ایکسٹریمزم، نیرو مائنڈڈنس، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ سارے لوگوں کو کہ خدا نے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کھولی ہے۔ سائنٹیفک ریولوشن نے پہلی بار وہ فریم ورک دیا ہے جس پر آپ صحیح معنوں میں ایک اسلامک تھیالوجی ڈیولپ کر سکیں، سائنس آف گاڈ ڈیولپ کر سکیں، آئیڈیالوجی آف گاڈ ڈیولپ کر سکیں۔ پہلی بار یہ ہوا تھا، اور قرآن میں اس کی
کا پریڈکشن موجود تھا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایسا دور آنے والا ہے جب کہ نالج ایکسپلوژن اتنا زیادہ ہوگا, جب علم کا اتنا ڈیولپمنٹ ہوگا, ایسی نئی ڈسکوریز ہوں گی کہ پہلی بار ایسا ممکن ہو جائے گا کہ سائنس آف گاڈ کو ڈیولپ کیا سکے, یعنی ریزن بیسڈ آئیڈیالوجی آف گاڈ ڈیولپ کیا سکے. لیکن کسی کو خبر ہی نہیں. غرض ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام بہت ہی دکھ کے ساتھ وہ گئے نہیں پاکستان, اور مر گئے باہر. وہ امکان بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, خدا نے شاید تیسرے انسان کو سلیکٹ کیا جو نہ سائنٹسٹ تھا نہ کچھ تھا, جس کو کہتے ہیں قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن. تو یہ میں نے لکھا ہے کسی اپنی کتاب میں کہ میں لکھنؤ میں تھا, ایک زمانے میں لکھنؤ میں ہوتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی اذان ہوئی, میں اپنے کمرے سے نکلا, مسجد گیا, وضو کیا اور سنت پڑھی. سنت پڑھ کر کے میرا معمول تھا کہ میں مسجد کے ایک کارنر میں بیٹھ جاتا تھا, بالکل کارنر میں, بیچ میں کبھی نہیں بیٹھا میں. تو سنت پڑھ کر کے ایک کارنر میں بیٹھ گیا, یہ انتظار کرنے لگا کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو میں جماعت میں شریک ہو جاؤں گا. چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اکیلا, کوئی آگے پیچھے میرے پاس نہیں تھا. اس وقت مجھے ایک ویژن آیا, ایک ویژن, بہت ہی کلیئر ویژن. اچانک ایک لفظ فلیش کیا میرے سامنے, وہ تھا گاڈ رائزز. یہ لفظ فلیش کر کے میرے سامنے آ گیا, گاڈ رائزز. اس وقت میں گاڈ رائزز کا پورا جو اس کا گہرا سینس ہے وہ نہیں جانتا تھا. میں کیا مطلب ہے گاڈ رائزز کا. مسجد سے نکل کر جب میں آیا تو میں ڈکشنری وغیرہ میں, کتابوں وغیرہ میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایکسپریشن جو ہے ببلیکل ایکسپریشن ہے, ببلیکل ایکسپریشن. بائبل میں ایک جگہ آیا ہے, لیٹ گاڈ ارائز لیٹ ہز اینیمیز بی اسکیٹرڈ. خدا اٹھے اس کے دشمن تتر بتر ہو. لیٹ گاڈ ارائز لیٹ ہز اینیمیز بی اسکیٹرڈ. یہاں گاڈ کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ خدا اوترت ہوگا دنیا میں, اوتار بن کر آئے گا, یہ مطلب نہیں ہے. کا مطلب کوئی خدا کا بندہ گاڈ کی طرف سے یہ کرے گا کہ جو لوگ خدا کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں, تو وہاں اٹھ کر کے وہ خدا کی طرف سے وہ کام کرے گا. گاڈ ارائزز یعنی خدا اٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی انسان اٹھتا ہے اور وہ کام کر ڈالتا ہے جس کی ضرورت ہے. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے تیسرے انسان کی کہانی. تو میں سائنٹسٹ نہیں تھا, میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کے لیے دیوانہ ہو گیا. کہ میں اس سبجیکٹ کو پڑھوں جو سارا کا سارا انگلش میں تھا, اس سبجیکٹ کو پڑھوں, سائنس کو پڑھوں, اور خدا کے لیے سائنٹیفک ریزن پر بیس کر کے خدا کا کانسیپٹ ڈیولپ کروں, سائنس آف گاڈ.
یہ لمبی کہانی ہے. کل پرسوں ایسا ہوا کہ میں ریڈیو سن رہا تھا, تو ریڈیو میں آج تک مجھے نہیں پتا کہ کون سی نیوز کہاں سے آتی ہے, کون سا آئٹم کہاں سے آتا ہے. مجھے اپنے ٹیلی فون نمبر بھی نہیں معلوم, تو میں گھماتا رہتا ہوں. تو ایک جگہ آواز آنے لگی گانے کی. ایک عورت بڑے درد بھری آواز گا رہی تھی کہ سیاں تورے کارن میں جوگن بن جاؤں گی. یہ تھا اس میں, سیاں تورے کارن میں جوگن بن جاؤں گی. تو میں اچانک رونے لگا. میں نے کہا خدایا میں تیرے لیے جوگی جوگن بن گیا. اس کی گواہی میری ماں نے دی. میری ماں جو بہت ہی انٹیلیجنٹ تھی, کہا کرتی تھی میرے بارے میں کہ رہلی بابن, وہ دیہاتی زبان بولتی تھیں, رہلی بابن بھیلی دھوپ جات جات ہم کیسن ہو. میرے بارے میں کہتی تھی کہ میں اچھے فیملی میں پیدا ہوا, برہمن فیملی میں گیا کہ, لیکن ایک مزدور جیسا بن گیا. دھوبی یعنی عام کپڑے کا مزدور. آگے میرا کیا انجام ہوگا, ہمیشہ میرے بارے میں شک میں رہتی تھی کہ میں کیا انجام ہوگا. تو اکثر یہ کہا کرتی تھی رہلی بابن بھیلی دھوپ جات جات ہم کیسن ہو. میں نے کہا خدایا میں تیرے لیے جوگی جوگن بن گیا. جس کی گواہی میرے ماں نے دی. پھر مجھے یاد آیا کہ ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, 2 آتھرس نے اس کو لکھا ہے انڈیا کی آزادی کے بارے میں. تو ایک انٹرویو ہوا تھا, اس انٹرویو میں ایک آتھر نے کہا تھا, یعنی انہوں نے بہت زیادہ اسی میں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. بہت پڑھا انہوں نے, کتنے میگزین, کتنے پیپر, کتنی رپورٹیں, کتنے ڈاکومنٹ, رات دن رات دن رات دن رات دن رات دن رات دن. اس کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وی لیوڈ لائک ہربٹس. 2 آدمیوں کے بارے میں, وی لیوڈ لائک ہربٹس اینڈ وی پروڈیوسڈ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. We lived like hermits and we produced freedom at midnight. تو مجھ پر جو کچھ گزری ہے برسا برس تک, وہ اسی کی تصویر ہے یہ. تو خیر اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی. بہت میں نے کہاں کہاں میں نے سفر کیا, کن لائبریریوں میں گیا, کتنی کتابیں اکٹھا کی, کس کس سے ملا. وہ ایک لمبی کہانی ہے. لمبی کوشش کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی اردو میں. اس کا نام تھا مذہب اور جدید چیلنج. بعد کو یہ کتاب بہت سے لینگویج میں چھپی. انگلش میں گاڈ رائزز میں چھپی, انگلش میں گاڈ رائزز, عربک میں الاسلام یتحدی. تو اس وقت میں لکھنؤ میں تھا. جب بھی یہ کتاب لکھ کر کے میں نے وہاں پر دیا ان کو, وہاں پر ایک انسٹیٹیوشن تھا, اس کا نام تھا اکیڈمی آف اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز. اس کو میں نے دیا چھپنے کے لیے. تو اس میں سب علماء لوگ تھے. تو وہ کچھ گھبرا سے گئے کہ اس میں ساری سائنس کی باتیں ہیں, تو ہم کیسے چھاپیں اس کو, پتہ نہیں اس میں کوئی غلط ہو. لکھا تو ایک مولوی نے, باتیں سائنس کی ہیں. تو ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کو چھاپیں. تو لکھنؤ میں اس وقت ایک صاحب تھے جو IAS آفیسر تھے, مسلم, بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے, بہت ہی زیادہ اسٹڈی تھی ان کی, بہت مشہور تھے وہاں مسلمانوں میں, یعنی ٹاپ انٹلیکچوئل. لکھنؤ میں. تو
ان لوگوں نے ان صاحب کو دیا کہ اس کو پڑھو، یعنی اس کا مینوسکرپٹ دیا، اور بتاؤ کہ اس کو چھاپیں کہ نہیں چھاپیں. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، اکیڈمی آف اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کے آفس میں پورا فائل اس کا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ. انہوں نے لکھا کہ آتھر کا کریڈینشیل کیا ہے میرے بارے میں. انہوں نے یعنی اسلام اور سائنس پہ کتاب لکھی ہے، ان کا کریڈینشیل کیا ہے؟ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ میں ایسا کہہ رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ میرا کریڈینشیل یہ ہے کہ اس سبجیکٹ پر میں پہلا انسان ہوں جس نے ایک کتاب لکھی ہے پورے مسلم ورلڈ میں. میں پہلا انسان ہوں. یعنی ماڈرن چیلنجز ٹو اسلام جو سبجیکٹ ہے، ماڈرن چیلنجز، تو اس کو میں نے پہلی بار میٹ کیا ہے اور یہ کتاب لکھی ہے. یہی میرا کریڈینشیل ہے. کوئی کتاب اس پر نام بھی نہیں بتا سکتے آپ کسی کتاب کا. تو انہوں نے جو وہ صاحب تھے انہوں نے ایک غلطی نکالی، صرف ایک غلطی. وہ کیا؟ میری کتاب میں جو سرفیس ٹینشن کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا کہ سرفیس ٹینشن کا جو مطلب بتایا آپ نے وہ غلط ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈکشنری سے کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ وہی مطلب ہے جو میں نے لیا ہے، آپ جو کہنے وہ غلط ہے. میں نے اس کو 2 اور 2 4 کی طرح سے پروو کر دیا. میں جس مطلب میں سرفیس ٹینشن لیا وہی صحیح ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آئی واز رانگ، یہ تو نہیں کہا انہوں نے، چپ ہو گئے. خیر پھر وہ کتاب کسی طریقے سے چھپی. اس طرح سے یہ کتاب بنی. مثلا تو آج بھی یہ کتاب جو ہے اکیلی کتاب ہے اس سبجیکٹ پر، سائنس آف گاڈ کے سبجیکٹ پر. پھر میں نے اور بہت سی کتابیں لکھی، بہت سے آرٹیکل لکھے، اسلام اینڈ سائنس، اقلیات اسلام، اسلام اور عصر حاضر، وغیرہ وغیرہ. ابھی ایک کتاب میری انشاءاللہ چھپے گی اس سبجیکٹ پر. تو بہرحال اس طریقے سے سائنس آف گاڈ جو ہے میں نے ڈیولپ کی، یہ اللہ کی توفیق سے، کہ کسی نے بھی اس پورے یعنی دور میں، پورے 20th سینچری میں کوئی شخص بھی نہیں اٹھا جو سائنس آف گاڈ کو ڈیولپ کرے. اب میں چند بات عرض کروں گا کہ سائنس آف گاڈ ہے کیا، یہ خدا کی سائنس ہے کیا. چند ایک بات دیکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ بہت پہلے ایک شخص نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. تو اس نے لکھا تھا، وہ سیکولر آدمی تھا. اس نے کہا تھا کہ اب خدا کا عقیدہ جو ہے ایک ڈسکارڈڈ عقیدہ بن چکا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یؤمنون بالتجربۃ والشہود کا زمانہ، یہی لفظ تھا اس کا، یؤمنون بالتجربۃ والشہود. اس زمانے میں لوگ تجربہ کو مانتے ہیں، آبزرویشن کو مانتے ہیں، اور اس تصوری پر پورا نہیں ہوتا تھا کانسیپٹ آف گاڈ. اس پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو کیا ان کا آرگومنٹ کیا ہوتا تھا؟ ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا تھا کہ 2 طریقے ہیں، وے آف ریزننگ جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے انفرینشیل آرگومنٹ، ایک تھا ڈائریکٹ آرگومنٹ. تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا، میں ایک پروفیسر سے ملا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے، اسلام میں صرف سیکنڈری ریشنلزم ہے. یعنی اسلام کے جو عقیدے ہیں، جو بلیف ہیں، اس کو آپ صرف ڈائریکٹ آرگومنٹ، اس کو آپ ڈائریکٹ آرگومنٹ کے ذریعے پروو نہیں کر سکتے. اور ڈائریکٹ آرگومنٹ جو ہے وہی پرائمری آرگومنٹ ہوتا ہے. آپ انفرینشیل آرگومنٹ دیں گے تو وہ تو سیکنڈری آرگومنٹ ہے.
جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جس کو کہتے ہیں فلاسفرس آرگومنٹ فرام ڈیزائن. آرگومنٹ فرام ڈیزائن یعنی ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. آرگومنٹ فرام ڈیزائن کا مطلب یہ ہے ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. تو وہ کہتے ہیں تو سیکنڈری آرگومنٹ ہے, انفرینشیل آرگومنٹ ہے. میں نے پہلی بار اس پورے 20th سینچری میں یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ تو زمانہ ختم ہو گیا. لاجیکل پازیٹیوزم کا زمانہ ہی ختم ہو گیا, وہ ڈیڈ ہو چکی ہے. لاجیکل پازیٹیوزم ڈیڈ ہو چکی ہے. جب ایٹم جو ہے اس میں اسپلٹ ہو گیا, معلوم ہوا کہ تو الیکٹران ہے, تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ آگے جو ہم جب ایٹم اسپلٹ ہوا تو معلوم ہوا کیا, تو میٹ ڈانس آف الیکٹران کا معاملہ ہے. یعنی پوری یونیورس جو ہے وہ ہے میٹ ڈانس آف الیکٹرانس, اور الیکٹران تو لہریں ہیں, ویوز ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے. اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ ویوز نکلا, یعنی ایٹم کے اسپلٹ ہونے کے بعد جب نیوکلیئر سائنس وجود میں آئی تو پتہ چلا کہ سب کچھ ان دا لاسٹ ریزورٹ سب ہر چیز الیکٹران ہے. الیکٹران دکھائی نہیں دیتا, وہ تو ویوز ہیں, یعنی ویوز آف پرابیبلٹی. ایک سائنٹسٹ کے الفاظ میں ویوز آف پرابیبلٹیز. اب جو ہے سارا لاجک بدل گئی, ساری لاجک بدل گئی. اب یہ مان لیا گیا کہ ایفیکٹ کے بیس پر جو چیز پروو ہوتی ہے وہ بھی ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے. یعنی ایک چیز ہے, اس کا ہم کو ایفیکٹ معلوم ہو رہا ہے. ایفیکٹ جیسے مثال کے طور پر وہ ہے ایکس رے. آپ ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ادھر ایک پلیٹ ہے, اس نے ایک سوئچ وہاں دبائی, وہ پلیٹ پر آپ کی پکچر آ گئی. کیسے آئی؟ وہ کیسے آئی کسی کو نہیں معلوم. صرف ایک گیس کیا گیا کہ ریز نکلتی ہیں اس سے, کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں تھا, اس کو ایکس ریز کہا گیا. ایکس رے مطلب بے نام ریز. ایکس ریز کا مطلب ہے بے نام ریز, جس کا کوئی نام نہیں. تو صرف اس لیے مان لیا گیا کہ وہ ایفیکٹ آیا اس کے اوپر, یعنی جو وہاں پر جو اسکرین ہے اس اسکرین میں ایک ایفیکٹ دکھائی پڑا, ویو دکھائی نہیں پڑی, ریز دکھائی نہیں پڑی. یہ ہے انفرینشیل آرگومنٹ. انفرینشیل آرگومنٹ تو میں نے بتایا لوگوں کو کہ جب انفرینشیل آرگومنٹ ویلڈ ہے خود سائنس میں, تو ریلیجن میں کیوں نہیں؟ جب انفرینشیل آرگومنٹ سے آپ پروو کرتے ہیں سائنٹیفک چیزوں کو, اسی طریقے سے گاڈ بھی پروو ہوتا ہے انفرینشیل آرگومنٹ کے ذریعے سے. یہ میری ڈسکوری تھی, اور اس ڈسکوری کو کوئی اس کو وہ نہیں کر سکتا. میں بامبے گیا تو بامبے میں ایک صاحب تھے, ان کے ہوٹل میں مجھ کو لوگوں نے ٹھہرایا تھا. تو اس کا جو مالک تھا, اس کو وہ ایم ایس سی تھا, اس کا مالک, اس ہوٹل کا مالک جو تھا وہ ایم ایس سی تھا, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, اور بہت ویل ریڈ تھا. تو اس سے میری بات ہوئی, تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو آرگومنٹ میں دیتا ہوں یہ کہاں تک سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. یہ آرگومنٹ کہ انفرینشیل آرگومنٹ بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ. پھر میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی, تو وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ان کا ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے, ان کا فری رہے گا. تو ہوٹل میں کئی دن رہا اور کوئی پیسہ نہیں لیا اس نے, اور اس نے کہہ دیا ہمارے ساتھیوں سے جب بھی بامبے آئیں یہ فری ہمارے یہاں ٹھہریں, جب بھی بامبے آئیں مجھے فری ٹھہرے ہمارے یہاں. کیونکہ جو بات کہی انہوں نے بہت ہی زبردست نئی بات ہے, اور بالکل سائنٹیفک بات ہے وہ. تو میں نے یہ پہلی بار یہ ماڈرن ہسٹری میں یہ پروو کیا کہ انفرینشیل آرگومنٹ بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ. دوسری چیز دیکھیے, ایک بات یہ کہی جاتی ہے
کہ سائنس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو کہتے ہیں ویریفیکیشن. کچھ آپ نے آبزرو کیا, اس سے آپ نے ایک تھیوری بنائی, پھر آپ نے اس کو ویریفائی کیا کسی چیز سے. جب وہ ویریفائی ہوگا تو وہ فیکٹ بن گیا. جب وہ ویریفائی ہوگا تو فیکٹ بن گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے کانسیپٹ کو ہم کس سے ویریفائی کریں, کس سے ویریفائی کریں؟ اور چیزوں کو تو ہم ویریفائی کرتے ہیں, اس کو کس سے ویریفائی کریں؟ کیونکہ خدا تو ہم دکھائی نہیں دیتا نہیں. تو دیکھیے ویریفیکیشن کے دو طریقے ہیں. ایک ہے ٹیکنیکل ویریفیکیشن یا آبجیکٹو ویریفیکیشن. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ یہاں پر ورک نہیں کرتا. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے معاملے میں ٹیکنیکل ویریفیکیشن تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن سائیکولوجیکل ویریفیکیشن اویلیبل ہے. اور سائیکولوجیکل ویریفیکیشن بھی اتنی پاورفل ہے جتنا کہ ٹیکنیکل ویریفیکیشن. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ جو گلاس ہے یہ کور اسی کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس کو ویریفائی کیسے کرتا ہے وہ دیکھو, رکھو اس کو, بالکل اسے فٹ ہو جائے گا. تو جس نے گلاس بنایا ہے اسی نے یہ بنایا, ورنہ فٹ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہے ٹیکنیکل ویریفیکیشن. تو اس قسم کا ویریفیکیشن اویلیبل نہیں ہے گاڈ کے معاملے میں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ٹیکنیکل ویریفیکیشن کس کام کا ہے؟ ہم کو کیا وہ گاڈ چاہیے جو گلاس اور کور جیسا ہو؟ نہیں, ہم کو وہ گاڈ چاہیے جس نے ہمیں کریٹ کیا, جس کو اپنا سول کنسرن بنا سکوں, جسے میں لو کر سکوں, جو میرے سورس آف ایوری تھنگ ہو. یہ ہو سکتا ہے اس میں. ایک شخص کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, تو میں کہوں گا وہ کیسے جلاتی ہے؟ کہیں کہ اپنا ہاتھ ڈال دو اس کے اندر. اب ہاتھ ڈالا گیا تو آگ نے جلا دیا, تو ویریفائی ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے. جی ویریفائی ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے. اس طرح کا ویریفیکیشن جو ہے وہ ورتھ لیس ہے گاڈ کے معاملے میں. کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پرافٹ جو تھے, آپ جانتے ہیں کہ 7th سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں مکے میں پیدا ہوئے. وہ انہوں نے کام کیا. وہاں پر لوگ ان کے اگینسٹ میں ہو گئے, یہاں تک کہ ان کو نکلنا پڑا, مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے. راستہ بہت ہی رسکی تھا. یہ سفر جو تھا 300 مائل کا بہت ہی رسکی تھا, کیونکہ وہ دشمن جو تھے ابھی بھی وہ دوڑ رہے تھے ان کو مارنے کے لیے تلواریں لے کر کے. تو آپ ایک کیو جو تھا اس کو کہتے ہیں سور ایک ماؤنٹین تھا, اس میں ایک کیو تھا, اس کو کہتے ہیں کہ غار سور, یعنی کیو آف سور. اس میں آپ چھپے ہوئے تھے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے ساتھ. تو ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ انہیں نوٹس کیا کہ وہ لوگ یہاں بھی آ گئے. اس کے موت پر دیکھا کہ انہوں نے ان کا سایہ, وہ تو یہاں بھی آ گئے جہاں میں مار ڈالنا چاہتے ہیں. اس وقت رسول اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. Don't be afraid. God is with us. لا تحزن ان اللہ معنا. Don't be afraid. God Almighty is with us. اب مجھے بتائیے آپ کہ آگ کو, جس کو عربک میں کہتے ہیں نار کہتے ہیں, نار, فائر کو عربک میں کہتے ہیں نار, آگ. آپ نے ویریفائی کر کے جان لیا کہ یہ آگ ہے, یہ فائر ہے. تو کیا یہ ویریفیکیشن لے کر آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر لا تحزن ان النار معنا؟
ڈونٹ بی افریڈ, فائر از ود اس. آپ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کہہ سکتے آپ ایسا. آپ کو فائر گارڈ نہیں چاہیے, ایک سچا گارڈ چاہیے جو آپ کو اس وقت بھی آپ کو ہیلپ کرے جہاں کوئی ہیلپ کا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل نیچرل بات ہے. میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. ماں کی مثال لیجیے. ایک ماں ہے, بچہ جو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے, تو بچے نے نہیں دیکھا کہ میں اس ماں سے پیدا ہو رہا ہوں, ماں سے پیدا ہو رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ماں, یہ لیڈی تمہاری ماں ہے. وہ ہاسپٹل جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ماں سے یہ بچہ پیدا ہوا. تو ٹیکنیکل ویریفیکیشن ہو گیا. لیکن کیا اس طرح کے ویریفیکیشن وہ اٹیچمنٹ پیدا کر سکتا ہے بیٹے کے اندر ماں کے لیے جو چاہیے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ ہوتا ہے تھرو سائیکالوجی, تھرو نیچر. ایک سائیکولوجیکل ویریفیکیشن ہے پہلے سے بچے کے اندر, جو انسین طور پر ایک دل میں ماں کے لیے محبت, ماں کے لیے اٹیچمنٹ, اس کو آبجیکٹو طور پر آپ ویریفائی نہیں کر سکتے, لیکن سبجیکٹو طور پر ویریفائی ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ 50% کا ہوا. آبجیکٹو طور پر کوئی ڈاٹا ملے اس کو جاننے کے لیے کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. اس سے وہ مدرہڈ کا وہ تعلق نہیں بنتا. ماں اور بیٹی کا جو تعلق ہے بہت ہی گہرا, بہت ہی ڈیپ ہے. میں نے دیکھا ایک بچے کو کہ ماں نے اس کو مارا, اور بیٹا ماں سے چپک گیا, بیٹا ماں سے چپک گیا. یہ ہے آؤٹ آف لو. عام آدمی کوئی مارے تو بچہ بھاگے گا, روڈ پر کوئی مارے تو بچہ بھاگے گا, لیکن ماں نے مارا تو اسی سے لپٹ گیا وہ. اٹ ریکوائرس سائیکولوجیکل ویریفیکیشن. یہاں ٹیکنیکل ویریفیکیشن کام نہیں کرے گا. تو ماں جیسا اٹیچمنٹ چاہیے خدا اور بندے کے درمیان. ماں جیسا اٹیچمنٹ چاہیے خدا اور بندے کے درمیان. یعنی ہمیں ایک ایسا خدا چاہیے جس سے ہم وہ اٹیچمنٹ قائم کر سکیں جو ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے, ورنہ وہ خدا کس کام کا. میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا اس سے پہلے, اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک جہاز چلا امریکہ کے کوسٹ سے افریقہ جانے کے لیے اٹلانٹک میں. یہ بات جبکہ ایروپلین نہیں ہوا کرتا تھا, شپ سے سفر ہوتا تھا. تو راستے میں آ گیا اسٹارم اور جہاز ہلنے لگا. جب آپ نے شاید شپ میں سفر نہیں کیا ہے, جب جہاز ہلنے لگتا ہے تو لگتا ہے کہ بس اب موت موت موت. اب ہر طرف پانی ہے, ہر طرف سمندر ہے, اس میں ایک چھوٹا سا جہاز. شپ کیا ہے کہ ایک دن کا ہوتا ہے سمندر میں. تو اسٹارم آ گیا, سارے لوگ پریشان. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گھبراہٹ میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا, کوئی جہاز بہت بڑا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں, ایک کارنر میں ایک بچی ہے جو اپنے ڈال سے کھیل رہی ہے. ایک بچی ہے جو اپنے ڈال سے کھیل رہی ہے. یہ جہاز جو ہے وہ اسٹارم میں ہے, ڈگمگا رہا ہے, وہ اپنے ڈال سے کھیل رہی ہے. اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ جہاز تو ڈوبنے والا ہے, ہم اسٹار میں گھر گئے ہیں. اس بچے نے بہت ہی اطمینان سے کہا, ڈو یو نو
my father is captain of this ship. He is not going to let it sink. میرا باپ اس جہاز کا کیپٹن ہے، وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. یہ کنوکشن چاہیے بندے کے اندر اپنے خدا کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ویریفیکیشن سے یہ کنوکشن آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ آگ جلاتی ہے، آپ نے ویریفائی کیا، اپنی انگلی وہاں ڈال کر کے جلا دیا، آپ کو ویریفائی ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے. لیکن کیا آپ ایک کرائسس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا تحزن ان النار معنا، ڈرو نہیں آگ ہمیں بچا لے گی؟ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ٹیکنیکلی ویریفائڈ سبجیکٹ کین ناٹ بی لائک اے گاڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویریفائی کرو خدا کو کسی آبجیکٹو چیزوں سے، اور جب ویریفائی نہیں کر پاؤ گے تو ہم مانیں گے نہیں خدا کو. تو یہ لوگ جو ہیں خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جس خدا نے دنیا کو کریٹ کیا، جس نے یہاں لائف سپورٹ سسٹم بنایا، جس نے مجھے اس طرح کا ایک انسان بنایا کہ میں دیکھتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں سوچتا ہوں، اور جس سے مجھے ہر وقت ہیلپ چاہیے، کرائسس میں ہیلپ چاہیے مجھے، وہ خدا کون خدا ہوگا؟ وہ وہی خدا ہوگا جو سائیکولوجیکل ویریفیکیشن سے میرا خدا بنا ہو. اندر کی آواز نے بتایا ہو کہ یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا ہے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ سائنٹیفک آبزرویشن سے ہم خدا کو ڈسکور کر سکتے ہیں، سائنٹیفک ڈاٹا سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور لیول رہتا ہے، وہ ہے کنوکشن، یقین. اس کے لیے سائیکولوجیکل افرمیشن چاہیے، سائیکولوجیکل ویریفیکیشن چاہیے، ورنہ وہ خدا نہیں ہوگا. ایک گلاس جیسی کوئی چیز ہوگا. اس گلاس سے کیا میں لو کر سکتا ہوں؟ لو کرنے کے لیے ایک لیونگ بینگ چاہیے، ایک ساورن پاور چاہیے، ایک ایسی ہستی چاہیے جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. تو خدا ایسا خدا ہے. تو جو لوگ خدا کو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے فائر کو ہم ویریفائی کر کے جانتے ہیں کہ فائر ہے، اس طرح سے خدا کو ویریفائی کر کے ہم جانیں کہ یہ خدا ہے، تو وہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، وہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آج ہی ایک آرٹیکل آیا ہے، آج ہی کے پیپر میں، امریکن لوگوں کے بارے میں، آج ہی کے پیپر میں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا تو نہیں چاہیے، پر پھر بھی ہمیں ایک چرچ چاہیے. وی نیڈ چرچ وداؤٹ گاڈ. ہم خدا تو نہیں چاہتے ہم، لیکن ہمیں ایک چرچ چاہیے جو خدا کے بغیر ہو. میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وی ریجیکٹ گاڈ وتھ چرچ، بٹ اگین وی نیڈ اے چرچ وداؤٹ گاڈ. آج آیا ہے وہ امریکن ایتھیسٹ لوگوں کی کوئی آرگنائزیشن ہے، اس میں سروے جو کیا گیا ہے تو اس میں یہ بات آئی ہے. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ جو ایتھیسٹ اپنے کو کہتا ہو، جو خدا کو نہ ماننے کا دعویٰ کر رہا ہو، پھر اس کے چرچ کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے ایک کلب چاہیے، مجھے چرچ نہیں کلب چاہیے. یعنی
کہنا مجھے یہ چاہیے تھا کہ مجھے چرچ نہیں چاہیے, مجھے تو کلب چاہیے. کہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک نیا چرچ چاہیے, ایک ایسا چرچ جس میں خدا نہ ہو. تو میں نے اس پہ سوچا تو مجھے نظر آیا کہ غلطی ان کی نہیں ہے, غلطی ان لوگوں کی ہے جو خدا کو مانتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ سبجیکٹ جو ہے وہ گاڈ رہا ہے. پوری ہسٹری میں خدا جو ہے سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ سبجیکٹ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے آرکیٹیکچر کو. آرکیٹیکچرل انجینئرنگ اتنا ڈیولپ اس کا ہوا ہے کہ ہزاروں کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں. آج جو پلانٹ سٹی بنتے ہیں کتنی زبردست ٹیکنیک اس کے اندر ہوتی ہے. ورلڈ ٹریڈ ٹاور جو تھا کتنی بڑی ٹیکنیک اس کے اندر تھی کہ وہ کھڑا ہوا تھا, 100 سے زیادہ منزلیں تھیں اس کی. لیکن گاڈ کی سائنس ڈیولپ ہی نہیں اس کا ہوا. ابھی بھی وہ انڈر ڈیولپڈ سائنس ہے. ابھی بھی گاڈ کی سائنس انڈر ڈیولپڈ سائنس ہے. ابھی بھی اس پوری ہسٹری میں اکیلا ایک انسان ہوں, معاف کیجیے گا, جس نے ایک کوشش کی ہے کہ گاڈ کی سائنس ڈیولپ کرے. تو یہ لوگ جو بیچارے گاڈ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں گاڈ کیا, ہمیں گاڈ کی ضرورت کیا ہے. تو لیکن ان کا دل پھر بھی چاہتا ہے کسی چیز کو. ان کے دل میں انٹرووومن ہے ایک چیز کا کانسیپٹ. کوئی چاہیے ان کو جس کو اپنا کنسرن بنائے, جو کرائسس میں ان کے لیے سورس آف کنوکشن ہو. پھر بھی وہ چاہتے ہیں. تو جو گاڈ لوگ انہیں بتا رہے ہیں وہ گاڈ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نیچر میں پھر بھی ایک ارج ہے کہ مجھے چاہیے کوئی چیز. کیونکہ انسان دیکھیے بیسیکلی اپنے آپ کو ہیلپ لیس پاتا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور چرچ دو. تو وہ نیچر والا گاڈ چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں گاڈ کے بغیر ایک چرچ چاہیے. یہ ہے آج کے انسان کا معاملہ. تو بہرحال میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سمجھیے اس مسئلے کو گہرائی کے ساتھ, اور آج کے انسان کو بتائیے کہ جس خدا کی وہ تلاش کر رہا ہے وہ یہی خدا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Idris. Some of my friends are vegetarian and they often ask why in Islam it is allowed to kill animals and that too in the name of God. دیکھیے یہ ایک فیلسی ہے. فیلسی یعنی یہ لا آف اسلام کی بات نہیں ہے, یہ لا آف نیچر کی بات ہے. جس دنیا میں آپ ہیں وہ آپ نے نہیں بنایا, میں نے نہیں بنایا ہے, وہ بنایا کسی اور نے. اس کے جو لاز ہیں وہی پریویل کریں گے, ہماری آپ کی ڈیزائر نہیں پریویل کریں گے. وہ کیسے؟ جنہوں نے کہا ہے وہ دودھ پیتے ہوں گے, مجھے کہے کہ دودھ کو وہ مائکروسکوپ پہ دیکھیں. وہ سبزی کھاتے ہوں گے, سبزی کو مائکروسکوپ کے شیشے پر رکھ کر دیکھیں. ہر چیز میں جان ہے, ہر چیز میں جیو ہے. آپ جب دودھ پیتے ہیں, جب سبزی کھاتے ہیں, جب پھل کھاتے ہیں, تو آپ ملین جیوز کو اپنے اندر سالو کر لیتے ہیں. یہ تو لا آف نیچر ہے. کیا کریں گے آپ؟ یا تو مر جائیے یا لا آف نیچر کو فالو کیجیے. یہ مسئلہ ہمارے چوائس کا نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ نیچرل لا کو فالو کرنے کا ہے. میں خود تو ویجیٹیرین ہوں, لیکن ویجیٹیرین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر گوشت نہ کھاؤں, مچھلی نہ کھاؤں, تب بھی میں سبزی کھا رہا ہوں. اور سبزی میں
اسی سبزی میں اسی طرح سے جان ہے، اس طرح سے میٹ میں جان ہے. اس وجہ سے یہ باتیں جو ہے بہت ہی ان سائنٹیفک ہیں، اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا آف اسلام کی بات ہے. نہیں، یہ لا آف نیچر کی بات ہے. This question is from Ramesh. Is there a mention of Prophet Muhammad in the Bible or Torah? If yes, then why do Christians and Jews not believe in Prophet Muhammad? یہ صحیح ہے کہ اس میں بہت سے ریفرنسز ہیں، بہت جگہ مینشن کیا ہے بائبل میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں، دونوں میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی سمبولک لینگویج میں ہوتا ہے. تو موقع رہتا ہے ان کو کہ دوسرے ڈھنگ سے انٹرپریشن دے دیں اس کو. مثال کے طور پر بائبل میں ہے ایک لفظ فارکلیت، پیراکلیٹ. اب پیراکلیٹ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد کے لیے ہے. انہوں نے خود سے ایک کمفرٹر بنایا، اس کے لیے لے لیا انہوں نے. تو یہ جو انٹرپریشن کی بات ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے ہر چیز میں. تو انٹرپریشن کر کے آدمی ایک چیز کا مطلب دوسرا نکال لیتا ہے. اور یہ بات اسی چیز کی نہیں ہے، خود مسلمانوں میں دیکھیے قرآن کو الگ الگ ڈھنگ سے مطلب نکال لیتے ہیں اس کا، اور ایک ایسی بات قرآن سے نکال لیتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. یہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کر دیں گے، سارے مسلمان اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے. سارے مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ بالکل بیس لیس بات ہے. تو قرآن کو غلط ڈھنگ سے اس کو انٹرپریشن دے کر کے یہ بات نکالی گئی ہے. تو بیسک بات ہے کہ انسان جو ہے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. کرسچن کی بات نہیں ہے، مسلمان بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ خود ہی خود مطلب نکالیں گے اور کہیں گے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا اسی بات پر کہ صاحب رسول اللہ تو وہ شفاعت کریں گے اور سارے مسلمانوں کی، سارے امت محمدی کی شفاعت کر دیں گے. وہ تو شفیع المذنبین ہیں، وہ سارے مسلمان ان کی شفاعت سے چلے جائیں گے پیراڈائز میں. اور حدیثیں گڑھ رکھی ہے بہت ساری، قرآن سے بھی نکالتے ہیں. یاد رکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کھلے طریقے پر مینشن کی گئی ہو کہیں. اصل چیز ہے کہ سرنڈر کرنے کے اسپرٹ ہونا چاہیے. اگر سرنڈر کرنے کے اسپرٹ نہیں ہے تو قرآن کو مان کر بھی الٹا مطلب نکالا جائے گا، بائبل کو مان کر بھی وہاں بھی الٹا مطلب نکالا جائے گا. تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. This question is from شمشاد احمد. قرآن میں وہ کون سے احکامات ہیں جن کے مخاطب صرف نبی کی ذات ہے؟ کوئی بھی نہیں. نبی کو لے کر کے جہاں کہا گیا وہاں بھی وہ نیابتاً ہے، یعنی نبی کو کہا گیا لیکن مراد سب لوگ ہیں. جیسے قرآن میں ایک یا یہ نبی ہو اذا طلقتم النساء، نبی کو کہہ کر کے طلاق کا بتایا گیا یہاں پر طریقہ، کیونکہ اس کا مطلب نہیں کہ صرف نبی مراد ہے، نبی کو کہہ کر کے سارے لوگوں کو بتایا گیا. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن مجید میں جو بس نبی کے لیے ہو دوسروں کے لیے نہ ہو. چاہے نبی کا نام لے کر ہو چاہے نبی کا نام لیے بغیر ہو، سب بات سب کے لیے ہے. آپ کوئی آیت بتائیں اگر تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ایسی کوئی آیت اگر بتائیں آپ تو. This question is from Imran. Taking and giving interest on money is prohibited in Islam. In light of this, can having a bank account be justified? دیکھیں ہم اس مسئلے پر کچھ نہیں بولتے. اس مسئلے پر میں یہ کہوں گا یا تو آپ اپنے
کامن سینس پہ چلیے یا دارالفتہ سے فتویٰ لے لیجیے. بس ہم یہاں پر اس پر کچھ نہیں بولیں گے. ہم اس پر اپنے میگزین بھی لکھتے نہیں ہیں. یہ بہت ہی کنٹروورشل ایشوز ہیں یہ سب. تو میں کہوں گا کہ آپ کے دو آپشن ہے. جیسے حدیث بتایا کہ استفت قلب کا، یعنی اپنے کامن سینس سے جان لو. تو یا تو آپ اپنے کامن سینس پہ چلیے، یا پھر آپ جو دارالفتہ ہیں مدرسوں میں اس کو بھیجیے، جو کہتے ہیں استفتاء، یعنی ان سے پوچھیے تو جو بتائیں اس پر عمل کیجیے. دو ہی شکل ہے. میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا. میں اس سے، میرا پروگرام جو ہے صرف دعوت ہے. دعوت کا کام ہم اس وقت نہیں کر سکتے جب ہم سائر ایشوز پر چپ ہو جائیں. لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دعوت کا کام بھی کریں گے اور سائر ایشوز پہ بولیں گے. اس سے دعوت کام نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اسٹرکٹلی دعویٰ ایشوز پر اپنے آپ کو سینٹرلائز کیے ہوئے ہیں. باقی جو ایشوز ہیں وہ آدمی کا خود اپنا مسئلہ ہے، وہ خود سمجھے یا دارالفتہ سے پوچھ کر معلوم کرے. This question is from Tazaffur Parveen. How does God decide a person's fate and why we depend upon it? دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ خدا نے مقدر کر دیا ہے بس وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. نہیں، خدا نے انسان کو آزادی دی ہے، پوری آزادی، ٹوٹل فریڈم. اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھیے اس معاملے میں جو ہماری کتابیں ہیں اس میں 3 اسکول بتائے گئے ہیں: قدریہ، جبریہ اور وسطیہ. 3 اسکول. تو 2 اسکول تو وہ ہیں کہ ایکسٹریمسٹ اسکول میں کہوں گا ان کو، کہ وہ مانتے ہیں، ایک طبقہ مانتا ہے کہ صرف تقدیر ہے، ایک کہتا ہے کہ صرف تدبیر ہے. میں کہوں گا وسطیہ. وسطیہ مطلب بیچ کا. یہ بیچ کا معاملہ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے یہ گلاس میں پانی ہے، میں چاہوں تو پیوں، چاہے تو نہ پیوں. لیکن یہ گلاس جس مٹیریل سے بنا ہے وہ مٹیریل نہیں بنا سکتا میں. یہ پانی جس سے بنا ہے وہ پانی نہیں بنا سکتا میں. تو گلاس کا مٹیریل، پانی کیسے بنا ہے، وہ چیز کیسے، رین اور بارش کیسے ہو، وہ سب یہ سب خدا کرتا ہے. اس کو میں کہوں کہ انفراسٹرکچر. تو 2 چیزیں، ایک ہے میری فریڈم، ایک ہے نیچرل میں انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر ہم کوئی دوسرا کریٹ نہیں کر سکتے. یہ نام امپاسبل ہے کہ ہم ایک پانی کی جگہ ایک الٹرنیٹیو بنا لیں اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا. وہی پانی ہمیں یوز کرنا ہے جو پانی نیچر میں موجود ہے. یہاں پر ہم مجبور ہیں. وسطیہ کے بیچ کا جو ہے کہ ایک لحاظ سے ہم ڈپینڈ کرتے ہیں خدا پر، دوسرے لحاظ سے ہم آزاد ہیں. تو اس کے لیے میں ایک لفظ بولوں گا کہ ایک ہے انفراسٹرکچر، ایک ہے میرا فریڈم. تو انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پر میں کوئی اس کا الٹرنیٹیو نہیں بنا سکتا. اس میں وہی ہوگا جو ہے، جیسے کہ میں ابھی بتایا کہ خدا نے جو نظام بنایا ہے اس میں زندگیاں جو ہے صرف انیمل، سو کال انیمل میں نہیں ہے، ہر چیز میں زندگی ہے. تو آپ جب کھائیں گے تو آپ زندگی کو کل کریں گے. آپ یعنی بھیڑ بکری بھی زندگی نہیں ہے، دودھ میں ہے، پانی میں ہے، سبزی میں ہے، پھل میں ہے، وہاں بھی زندگی ہے. وہاں ہم کوئی دوسرا الٹرنیٹیو نہیں بنا سکتے اس کا. یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کے پانی میں، جہاں کے دودھ میں، جہاں کے سبزی میں، جہاں گوشت پھل میں زندگی نہ ہو، وہ ہمارے بس میں نہیں. یہاں ہم مجبور ہیں. لیکن پھر بھی میں فریڈم جو ہے، چاہوں تو میں نہ کھاؤں، چاہوں تو نہ پانی پیوں. یہ اپنی فریڈم کو میں یوز کر سکتا ہوں یہاں پر. تو اپنی فریڈم کو یوز کرنے کے معاملے میں آدمی پوری طرح آزاد ہے. لیکن انفراسٹرکچر کے معاملے میں مجبور ہے کہ وہ نیچر کا جو انفراسٹرکچر ہے اسی کو استعمال کرے، اسی کو فالو کرے. یہ ہے وسطیہ. This question is from Razia. Man has an inner urge
to make a God-like entity their sole concern. So why is it that he is unable to carry out the psychological verification for God? وہی تو ہے سب، اسی کو تو میں نے کہا سائیکولوجیکل ویریفیکیشن، کہ اندر ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے خدا کا کانسیپٹ. جیسے کہ میں نے ایک مثال دیا پیپر میں کہ امریکہ کی جو اتھیسٹ ہیں وہ کہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ ہمیں ایک چرچ بنانا ہے، ایک اور چرچ وداؤٹ گاڈ ہم چاہتے ہیں، چرچ ود گاڈ نہیں. تو سوال یہ کہ تم چرچ ود گاڈ کیوں چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو؟ تم کیوں نہیں کہتے ہمیں کلب کافی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب وہ ریفیوز کر رہے ہیں خدا کو، تب بھی ان کا نیچر ان ایڈریس پڑا ہوا ہے. ان کا نیچر جو ان ایڈریس پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ارج ہے اندر، سائیکولوجیکل ارج، وہ تو ابھی بھی ایڈریس ہوئی نہیں. خدا کا انکار کر سکتے ہیں آپ، اپنے نیچر کو کیا کریں گے آپ؟ وہ تو ہے یہاں پر. ان لوگوں کا جو کیس وہ بتاتا ہے آپ کو کہ ان کا نیچر ان ایڈریس پڑا ہوا ہے، چونکہ تو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایک اور ڈھنگ کا چرچ بنائیں جہاں کہ ان کا نیچر ایڈریس ہو. تو سائیکولوجیکل ویریفیکیشن کا مطلب اسی سینس میں بولا ہوں کہ آلریڈی ہمارے اندر سورس آف ویریفیکیشن موجود ہے، وہ ویریفائی کر رہا ہے. تو کچھ آبجیکٹو ڈاٹا ہم نے اکٹھا کیا، سائنٹیفک ڈاٹا، اس میں ہم نے جانا کہ اس میں ہمیں ایک کنوکشن، ہمیں ہم کو ٹیکنیکل لیول پر یا آبجیکٹو لیول پر ہمیں ایک چیز کی جانکاری ہوئی. اب اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ میرے اندر وہ افیکشن، وہ لو بنے، وہ ہوگا تھرو سائیکالوجی. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جو امریکن لوگ ہیں وہ گاڈ کا انکار کر کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا نیچر تو ان ایڈریس پڑا ہوا ابھی تک. آپ کیا کریں؟ وہ تو چاہتے ہیں خود سے ایک انوینٹ کرے خدا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں کسی نے بتایا نہیں ان باتوں کو. آپ لوگ جو باتیں ہیں سن رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سیدھی سادھی باتیں ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں دنیا بھر کا سفر کیا ہے، آپ جائیے گھوم آئیے، کہیں بھی یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جا رہی ہیں. وہ بیچارے اندھے وہ بے خبر بنیں گے. آپ کو اویئرنیس آ گئی ہے جو کہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں آپ، ورنہ اس کے باہر آپ اسی دلی میں، اسی انڈیا میں، اسی دنیا میں کہیں بھی جائیے. میں پورے کنوکشنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں آپ پائیں گے کہ لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ایک پرابلم ہے، یونیورسل پرابلم. اب جب چاہے اس کو کہیں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. This question is from Sadia. What is the importance of education? Please comment in the light of Quran and Hadith. دیکھیے، ایجوکیشن کی امپورٹنس تو سپریم ہے. پہلی ورس جو اتری وہ اقرا تھی، پڑھو. تو پڑھے بغیر ہمارا اندر جو ہے وہ انفولڈ نہیں ہوتا. یعنی پوٹینشیل جو ہمارے اندر ہے، اس پوٹینشیل کو انفولڈ کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. ایجوکیشن بغیر ایجوکیشن کے وہ انفولڈ نہیں ہوگا. میں یہ مانتا ہوں کہ سب کچھ میرے اندر موجود ہے پوٹینشیلی، لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کیسے بنائیں، اس کے لیے ضرورت ہے ایجوکیشن کی. جتنا زیادہ ایجوکیشن ہوگی، جتنا زیادہ اسٹڈی ہوگی، اتنی زیادہ آپ پریپیئرڈ مائنڈ بنیں گے. تو ایجوکیشن آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ بناتی ہے. بغیر ایجوکیشن کے آپ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہوتے، باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ہے مسئلہ. تو ایجوکیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل دیکھیے کیا ہے، ایجوکیشن کا مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ پروفیشن، پروفیشنل ایجوکیشن کے سینس میں لیتے ہیں. پڑھو
وہ ڈگری لے لو اور کہیں جاب کرنے لگو. یہ ایجوکیشن کا بہت ہی یعنی وہ ہے لوور لیول کا استعمال ہے. بڑا استعمال نہیں میں مانتا اس کو, کیونکہ سبزی جو بیچتا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے, جو جوتا بیچتا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے. تو پڑھ لکھ کر کے بھی آپ یہی کریں تو آپ نے لوور لیول پر استعمال کیا اس کو. تو زیادہ بڑا استعمال جو ہے ایجوکیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو پیپر اینڈ مائنڈ بنائیں بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کے لیے, بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کے لیے. جسے کہ ہم یہاں جو باتیں کہتے ہیں, اگر آپ یہاں ایسے لوگوں کو لائیں جو ایجوکیٹڈ نہ ہو تو ہماری بات کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. وہ ہمارا ٹرم نہیں سمجھیں گے, ہماری لینگویج نہیں سمجھیں گے, کچھ بھی نہیں سمجھیں گے وہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ پریپیئرڈ مائنڈ ہوتے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں پریپیئرڈ مائنڈ ہوتے ہیں. اس سینس میں ایجوکیشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. She has another question. While I was explaining to a friend that life is a test, she said to me, I have only one question. Why did God create me without my permission and put me through this test that is life? دیکھیں یہ تو اسٹوپڈ کویشچن ہے, یہ اسٹوپڈ کویشچن ہے. اس کے سوا دوسرے چیزوں میں وہ ایسی اسٹیبلٹی نہیں دکھائے گی. وہ فیشن میں, کپڑے میں, کھانے میں خوب ہوشیاری دکھائے گی. یہاں پر اسٹیبلٹ بنی ہوئی ہے. دیکھیے یہ خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو پریپیئر کرنا پیراڈائز کے لیے. ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے. جو ٹیسٹ ہوتا ہے یوں بھی سمجھ لیجیے, جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کو پریپیئر کرتا ہے وہ کہ آگے آپ جو ہے وہ جو چیز وہ آپ کو مل سکے. تو ایک بہت ہی شارٹ پیریڈ میں 50 سال 60 سال کی پیریڈ میں آپ کو ایک چانس دیا خدا نے کہ یہاں پر تم ایک لائف گزارو, اپنے آپ کو پریپیئر کرو, اور پھر ایٹرنل لائف میں تم کو پیراڈائز ملے گی. اس سے اچھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ, ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ڈیزائر سے بھرا ہوا ہے. ہر آدمی کے اندر ڈیزائر ہے, لیکن کوئی آدمی اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتا. تو ہر آدمی کا کیس انفلفلڈ ڈیزائر کا کیس ہے. یہ جو ہے کانسیپٹ پیراڈائز کا, یہ آنسر دیتا ہے آپ کو کہ کیوں ایسا ہے کہ سارے لوگ, چاہے کنگ ہو یا ویلدی لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو, چاہے فلم اسٹار ہو, کیوں وہ اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتے. وائی ایوری ون ڈائز ود انفلفلڈ ڈیزائر. یہ ایک یونیورسل کوشچن ہے. وائی ایوری ون ڈائز وداؤٹ فلفلنگ ہز ڈیزائرس. تو یہ ایک کوشچن ہے. اب سوال ہے کہ وہ کیوں ڈیزائر ہے میرے اندر, فلفل کہاں ہوگی؟ اسی کا جواب ہے کہ فلفلمنٹ جو ہے پیراڈائز میں ہے. تو چھوٹا سا ایک پیریڈ ہے یہاں پر, اس پیریڈ میں کچھ نارمس ہے, اس نارم کو فالو کرنا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ دنیا ملے گی جہاں پورا فلفلمنٹ ملے گا آپ کو, پورا فلفلمنٹ. یہ تو اس سے اچھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں ہے کہ وَلَبِسْ لِهَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اسی چیز کے لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اس سے اچھا کوئی گول نہیں ہے جس کے لیے آدمی دوڑے, جس کے لیے وہ محنت کرے. Her next question is there any verse in the Quran in which God says that he would reveal to man the mysteries and secrets of life in the next phase of life? میرے خیال ایسی کوئی آیت تو قرآن میں نہیں ہے, لیکن کامن سینس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو صرف لمیٹڈ نالج ملتی ہے.
زیادہ نالج جو ہے وہ تو وہیں ملے گی آپ کو. تو ایک دم اسی طرح کے کوئی ورڈ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کامن سینس میرا بتاتا ہے کہ یہ دنیا لمیٹڈ دنیا ہے. اس دنیا میں ہم لمیٹیشن کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیں. تو ساری نالج ہمیں آنی ہوگی. تو ساری نالج اس وقت ہوگی جب آپ وہاں پہ آپ کو ایک پرفیکٹ باڈی ملے گا, پرفیکٹ آنکھ ملے گی, پرفیکٹ مائنڈ ملے گا. تبھی ہم سمجھ سکیں گے ان باتوں کو. تو یہ کامن سینس سے یہ بات نکلتی ہے.